آج تک صرف 2 بندے ملے ہیں جن سے مل کر یقیناً خوشی ہوئی۔ ایک صاحب کراچی سے تشریف لائے، بزنس مین تھے۔ انہوں نے کہا، میں معمولی درجے کا کاروباری شخص ہوں۔ اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد مجھے ہر مہینے 5,000 روپے بچ جاتے ہیں۔ آپ کی نظر میں کوئی ضرورت مند ہو تو مہربانی فرما کر مجھے اس کا ایڈریس دے دیں۔ میں چپ چاپ اس کی خدمت کرتا رہوں گا۔ مجھے اس کی بات سن کر خوشی ہوئی۔ مجھے کیوں خوشی ہوئی، اس کی وجہ میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ دوسرے صاحب لاہور کے ایک کلرک تھے۔ کسی نے ان کے بارے میں بتایا۔ وہ دفتر سے واپسی کے بعد کاغذ چننے والے بچوں کو جمع کرتے ہیں۔ انہیں الف ب ت 1 2 3 سکھاتے ہیں۔ میں ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ دھرم پورہ میں ریلوے لائن کے ساتھ رہتے تھے۔ میں ان کے گھر پہنچا تو ان کے دروازے پر کاغذ جمع کرنے والے بچوں کے تھیلے اور کٹہریاں پڑی تھیں۔ میں ان کٹہریوں اور تھیلوں میں سے راستہ بناتے ہوئے ان کی بیٹھک میں داخل گیا۔ بیٹھک میں دری بچھی تھی۔ دری پر 25-30 بچے بیٹھ کر الف انار اور بے بکری پڑھ رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھے سما اور گویائی سے محروم ایک بچے کو اشاروں سے پڑھا رہے تھے۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب نور اور ذات میں ایک انوکھا اطمینان تھا۔ مجھے پتا چلا روز 3 بجے ان کی بیٹھک کھل جاتی ہے۔ بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے سب سے پہلے غسل خانے میں جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، گھر میں جو کچھ پکا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں اور پھر اپنے اپنے تھیلے اٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد سکول تھا جس میں حاضری کا کوئی رجسٹر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جس بچے نے ایک بار اس دہلیز پر قدم رکھ دیا وہ پھر اس پیر خانے کا ہو کر رہ گیا۔ میں معلوم ہوا اب تک اس اسکول کے سینکڑوں برانچیں کھل چکی ہیں۔ حضرت صاحب ہر برانچ میں سے 2-3 بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، انہیں 2-2 3-3 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ جب وہ ان کے معیار کے مطابق عالم ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور میٹھی آواز میں کہتے ہیں، بیٹا جاؤ اور اپنے جیسے دوسروں بچوں کو یہ سب سکھا دو۔ وہ بچے اٹھتے ہیں اور کسی گندے نالے، کسی جوہٹر کے کنارے، پرانے کاغذوں کے کسی گودام کے باہر یا کسی بدبودار آبادی کے کسی منڈر طرح کے نیچے اسکول کی برانچ کھول لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ادارہ ہے جس میں پورے اسکول کے لیے ایک کتاب کافی سمجھی جاتی ہے۔ یہ بچے کانے چھڑی کے کسی ٹکڑے یا درخت کے کسی شاخ کو قلم بناتے ہیں اور زمین کو سلیٹ، اور پھر یہی سلیٹ اور قلم انہیں روشنی کی نہ ختم ہونے والی وادی میں لے جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا وہ کسی سے 1 پیسہ عطیہ قبول نہیں کرتے، اپنی معمولی سی آمدنی سے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، انہیں چائے بنا کر پلاتے ہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ چوما اور باہر آ گیا۔ مجھے ان سے مل کے بے انتہا خوشی ہوئی۔ کیوں خوشی ہوئی؟ میں اب اس کی وجہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔
جب بھی ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، میں جو بھی خط کھولتا ہوں، جو بھی ای میل پڑھتا ہوں، اس میں یا تو امداد کی درخواست ہوتی ہے، یا کسی این جی او کا تعارف، یا پھر کالم لکھنے کا ملفوف مطالبہ۔ کوئی کہتا ہے میں 50 لاکھ روپے کا مقروض ہوں، مجھے کسی سے 25-30 لاکھ روپے لے دے۔ کوئی کہتا ہے میں ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے 20-25 لاکھ روپے کا بندوبست کر دیں۔ کوئی کہتا ہے میری آمدنی کم اور بچے زیادہ ہیں، مجھے امریکہ کا ویزا لگوا دیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں بڑا شخص آپ کا واقف ہے، یا آپ نے بیرون ملک آباد فلاں شخص کے بارے میں کالم لکھا تھا، آپ اسے کہہ کر مجھے قرضہ حسنہ لے دیں، یا پھر مجھے باہر سیٹ کروا دیں۔ کوئی کہتا ہے ہم نے فلاں اسپتال بنایا، فلاں تعلیمی ادارہ قائم کیا، آپ کالم میں اس کی تعریف کر دیں، ہمیں قربانی کی کھالیں مل جائیں گی، اہل خیر ہماری امداد فرما دیں گے، اور یوں ہمارا ادارہ پھل پھول جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سلسلہ جب دنوں سے مہینوں اور مہینوں سے برسوں تک پھیلتا ہے تو انسانی صبر جواب دے جاتا ہے، اور اس وقت شدید خواہش پیدا ہوتی ہے اس ہجوم میں کوئی نہ کوئی ایسی آواز ہو جو قریب آ کر کہے میں امداد لینے نہیں امداد دینے آیا ہوں۔ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہو جو کسی مدد امداد کے بغیر کوئی ادارہ چلا رہا ہو، جسے کچھ حاصل کرنے کا لالچ نہ ہو، جس نے باہر چندے کا باکس نہ رکھا ہو۔ یقین فرمائیے مجھے آج تک 2 افراد ملے ہیں۔ پہلے صاحب نے جب یہ کہا میں ضرورت مندوں کی اتنی ضرورت پوری کر سکتا ہوں تو دل خوشی سے جھوم اٹھا، اور جب میں نے دوسرے سے عرض کیا حضور میں بچوں کے لیے پانی کا ایک کولر اور ایک نئی دری پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ مسکرائے اور آہستہ آواز میں بولے بیٹا ہمیں اس کی ضرورت نہیں، پانی کے لیے گھڑا موجود ہے، اس کا پانی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی، آپ اس وقت جس دری میں بیٹھے ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، 1-2 سال نکال جائے گی، اس دوران میری بیوی نئی دھری بن لے گی اور ہم اس کی جگہ وہ بچھا لیں گے۔ چھت پر پنکھا موجود ہے، کتابوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ایک کتاب 2-3 سال نکال جاتی ہے، لکھنے کے لیے کاغذ اور پینسلیں بچوں کو کوڑے سے مل جاتی ہیں، بچوں کی دال روٹی اور چائے کے لیے میری تنخواہ کافی ہے، ہاں البتہ کبھی کبھی وضو کے لیے پانی کم پڑ جاتا ہے، لیکن وہ بھی بچے سرکاری نلکے سے بھر لاتے ہیں۔ بس اللہ پاک کا کرم ہے، ہم بہت خوش ہیں۔ میں نے رقم کے لیے اصرار کیا تو وہ خوشبودار لہجے میں بولے بیٹا اللہ پاک کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے، تم نہیں چاہتے ہم لوگ اللہ پاک کے پسندیدہ لوگوں میں شامل رہیں۔ میں نے عرض کیا میں اللہ پاک کے لیے دینا چاہتا ہوں، انہوں نے کہکا لگایا لینے والا ہاتھ اللہ پاک کا نہیں ہوتا۔ یہ ہاتھ انہوں نے آگے بڑھایا، یہ ہاتھ جس دن پھیل گیا یہ اللہ پاک کا ہاتھ نہیں رہے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے اینک اتاری اور بڑی احتیاط سے وہ آنسو اپنے رومال میں سنبھال لیے۔ وہ شخص بیکاریوں کے اس ملک میں میری زندگی کا پہلا سخی تھا،
اگر آپ اپنے لیے نئے کپڑے خریدیں تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی کپڑے ضرور خریدیں۔ بھائی والد یا بیٹے کے لیے تو سب سے پہلے ان کے سامنے سب کپڑے رکھیں تاکہ وہ اپنا پسندیدہ رنگ لے لیں، آخر میں آپ خود لیں۔ اور اگر آپ نے اپنی والدہ اور بیوی یا بیٹی کے لیے بھی نئے کپڑے خریدے ہیں تو سب سے پہلے والدہ کے سامنے کپڑے رکھیں تاکہ وہ اپنا پسندیدہ کپڑا پسند کر لے، بعد میں بیوی اور بیٹی کو دے، کیونکہ جہاں بڑوں کا احترام ہوتا ہے وہاں ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔